अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इन दिनों एक दफ़ा फिर मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का आगाज हो गया है। ना सिर्फ बिजली की आंख मचोली जा रही है, बल्कि दूसरी जानिब लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जो गैस का प्रेशर है वो भी कम है। और शहबाज, बिजली की अगर बात करें, इस हुकूमत का आपको पता है कि बड़ा वाज़ेह बयानिया है, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि PMLN की हुकूमत ने इजाफी यानी कि सरप्लस बिजली छोड़ी है, जिसकी वजह से गर्दशी कर्जे भी बढ़े हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास इजाफी बिजली है तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है? मतलब उसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप 2 लोग हैं और आपको 4 रोटियां खाने के लिए चाहिए, आपके पास 8 रोटियां हैं, लेकिन फिर भी आप भूखे रहें। मुझे समझ नहीं आया, इजाफी बिजली है फिर भी लोड शेडिंग हो रही है, समझ नहीं आया इस बात का। कामरान, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या हुकूमत पाकिस्तान को या जो कि अभी मौजूदा हुकूमत में या PMLN की हुकूमत के इनको पता था या पता है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की डिमांड कितनी है? अभी तक किसी को भी ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की डिमांड कितनी। अगर किसी को पता है तो आइए मुझे बता दे। ये बात मैं क्यों सरकारी तौर पर कोई देखिए, ये एक एस्टिमेटेड नंबर आता है जी कि इस एक घंटे एक एवरेज आपको नंबर दिया जाता है कि आज पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल 14,000 मेगावाट बिजली की रिक्वायरमेंट है और जी हमने 10,000 मेगावाट प्रोवाइड की। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। ये जो रिक्वायरमेंट होती है 14,000 की, ये कैसे डिटरमिन होती है? आप उस वक्त तक बिजली की कीमत को सही असेस नहीं कर सकते, उसकी कीमत का तो अभी हम बात करेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट को, जब तक आप मुकम्मल बिजली फराहम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में अभी भी अगर आपके पास सिस्टम सारे ठीक हो जाएं, आपकी ट्रांसमिशन लाइन ठीक हो जाए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ठीक हो जाए, तो तब भी हुकूमत जानबूझकर लोगों को बिजली नहीं दे रही। इसलिए नहीं दे रही कि एज अ पॉलिसी, और ये PMLN ने पॉलिसी शुरू की थी और PTI ने इसको कंटिन्यू किया कि जिन इलाकों के अंदर रिकवरी कम है बिजली के बिलों की, वहां पे बिजली दो ही नहीं। और ये जो सबसे बड़ा ये लोग शोर मचाते हैं कि जी हमने आइडल कैपेसिटी पेमेंट कर दी, ये इनको फायदे में है। एक बिजली का कारखाना बंद पड़ा हुआ है, उसको ये 60% उसकी जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है उसके मुताबिक उसको अदायगी कर देते हैं। अगर वहां से बिजली लेंगे, पहले ट्रांसमिशन में उसका नुकसान होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी या चोरी होगी या वो जाया हो जाएगी आपके नेटवर्क की वजह से, और फिर जब आपके घर पहुंच जाएगी तो आप और मैं तो शायद ईमानदार कंज्यूमर होंगे, पे कर रहे थे, बहुत सारे लोग पे नहीं करते। जी बेहतर यही है इसको बंद रहे। अब मुझे ये बताएं कि बिल्कुल ठीक है कि एक तो ये वजह है कि जहां पर रिकवरी जिन इलाकों में कम है वहां पर लोड शेडिंग, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी आयस्को के अंडर आते हैं और आयस्को की रिकवरी गालिबन बाकी जितनी कंपनीज हैं वो बेहतर हैं। तो फिर इस्लामाबाद और इनके मुलाका इलाकों में क्यों लोड शेडिंग हो रही है? अभी वहां पर तो रिकवरी बहुत बेहतर। अभी शॉर्टफॉल आ गया ना वक्ती तौर पर, शॉर्टफॉल क्यों आया? मैं सवाल आपसे यही पूछा था कि अगर हमारे पास इजाफी बिजली है या थी तो फिर शॉर्टफॉल कहां से आया? आपको ये तो बता रहा हूँ, ये मिसमैनेजमेंट है ना कि वहां पे वो जो शिप्स थे और जो वहां पे वेसल्स थे, उनको वहां पे उसकी होनी थी, रिपेयर होना थी। फिर आपकी इस दफा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर उस तरीके से गर्मी नहीं पड़ी तो पहाड़ों पे बर्फ नहीं पिघली, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। मुझे ये बताएं, मुझे आ जाते हैं, मुझे इस पे हो रहा है कि फर्ज करें कि अगर ये इजाफी बिजली जो बकौल इस गवर्नमेंट के PMLN छोड़ के गई, अगर वो भी ना होती तो मुल्क तो फिर अंधेरों में डूब चुका होता। मतलब तो इजाफी बिजली की वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ रही है, कम हो रही है। इजाफी की वजह से लोड शेडिंग कम हो रही है। इजाफी है अभी, अगर वो इजाफी ना होती अगर इनके हाल छोड़ देते तो बहुत बुरे हालात। लेकिन नाज़रीन, आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये बात बारहा कही है, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत ज़रीन ने बारहा ये बात कही है कि हम बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। IMF का प्रोग्राम के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन कल नेपरा ने, जो रेगुलेटर है पावर सेक्टर का, उसने ₹2.97 फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे का उसने कल अनाउंस किया है। और इसमें जो इजाफा हुआ है, जो बुनियादी तौर पर जो एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है थैंक्स टू द PTI गवर्नमेंट, तो ₹1.25 फी यूनिट एक नया सरचार्ज लगा दिया गया है। और ये सरचार्ज इसलिए लगा कि हुकूमत की अपनी एफिशिएंसी वो इंप्रूव नहीं कर पा रही थी, और जो बिजली की बनाने वाली कंपनियां हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हैं उनके लॉसेस ज्यादा थे। उसको पूरा करने के लिए
₹1 पैसे फी यूनिट बिजली कीमत में इजाफा किया गया है। हम इसी प्रोग्राम के तवज्जो से आपको बता चुके हैं कि जो नेपरा का अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, बाद में एक्ट भी बना, IMF के प्रोग्राम की कंडीशन थी, उसके अंदर हुकूमत ने ये पावर ली थी कि वो किसी भी वक्त सरचार्ज लगा सकती है, तो वो सरचार्ज लगा दिया गया है। और दूसरा तकरीबन इसके अंदर कामरान ₹1.72 जो सहमाही बुनियादों के ऊपर बिजली की कीमतों में इन्होंने इजाफा कर दिया, ये वाला जो इतलाक होगा ये होगा अक्टूबर से। और इसमें हुकूमत का ये मौकिफ है कि जो नेट इंक्रीज होगा वो तकरीबन 8 पैसे होगा। ये जो ₹1.72 है, एक पिछला जो टैरिफ है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे नया आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हमेशा मेरा एक मौकिफ रहा है, एक टैरिफ लगा ही 1 साल या 1.5 साल के लिए था, तो उसके बाद तो लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, तो बजाय रिलीफ देने के एक और सरचार्ज लगा दिया गया है। और खासतौर पर ये वाला जो सरचार्ज है, और इसका इतलाक तो जो होगा वो 300 यूनिट के जो ऊपर वाले डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर होगा, और जो दूसरा वाला है स्पेशल सरचार्ज जो लगाया गया है वो जो डोमेस्टिक के ऊपर नहीं लगाया गया, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल्स, इन सब के ऊपर ये लगा दिया कि एक आध कैटेगरी छोड़ के। तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वादा, शौकत तरीन साहब का वादा, और ये प्रैक्टिकल सूरत। तो इसका मतलब ये है कि IMF से हम अभी भी डिक्टेशन ले रहे हैं, क्या ये इस बात की इंडिकेशन है कि अगर हमने ये कीमतें बढ़ाई हैं, क्योंकि कमिटमेंट तो की हुई है, तो इसका मतलब है कि अभी भी हम IMF को कहीं ना कहीं खुश करना चाहते हैं और प्रोग्राम में रहना चाहते हैं, क्या ये उसकी इंडिकेशन है? ये एक तरह की कोशिश हो रही है। और एक और चीज है, वो हम प्रोग्राम जो अगले वाला होगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। एक और कर्जा है, उसकी भी एक कंडीशन है, वो उसकी क्या डिटेल्स हैं, क्यों हुकूमत मजबूर है, वो मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। वो थोड़ा सा हम अगले हफ्ते के लिए भी रख लेते हैं। चलें, अब इसके अंदर आ जाते हैं कि जो हमारा जो पावर सेक्टर है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एक ब्लैक होल है जो हमारे पैसे खा रहा है, और गर्दिशी कर्जा, और इनके आने के बाद गर्दिशी कर्जे में इजाफा हुआ। लेकिन अब हमाद अजहर साहब ने बड़ा दावा किया है कि जो उनका तीसरा साल है, बड़ा कंसिडरेबली जो गर्दिशी कर्जा है वो कम हुआ है। मतलब अगर पहले साल उन्होंने 464 अरब रुपए इजाफा किया था, उसके बाद 538 अरब रुपए, और अब वो कम होकर वो कहते हैं जी 177 बिलियन तक आ गया है। तो क्या ये जो अदाद-ओ-शुमार हैं वाकई काबिल भरोसा है? बिल्कुल ऐसा ही है कामरान। ये हुकूमत और कोई भी हुकूमत हो आधा सच बताती है, और बाकी आधा सच ढूंढ के लाना हमारा काम होता है। और हम जो बाकी आधा सच ढूंढते हैं, इनके कागजात से ढूंढते हैं, हमको घर में बैठ के तो डॉक्यूमेंट्स बनाते नहीं है। फैक्ट नंबर 1, PMLN की हुकूमत का जब हुकूमत खत्म हुई तो उस वक्त जो पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा था वो 1148 अरब रुपया था। फैक्ट नंबर 2, PTI की हुकूमत के पहले 3 साल में अब जो प्रोजेक्टेड जो खुद पावर डिवीजन है जो हमाद अजहर साहब के नीचे काम करती है, उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी को इस हफ्ते बताया कि वो प्रोजेक्टेड गर्दिशी कर्जा हो जाएगा 2327 अरब रुपया, उसमें 1179 अरब या 102% इजाफा हुआ। फैक्ट नंबर 3, ये हुकूमत जब इक्तदार में आई थी, इन्होंने IMF से ये कमिटमेंट की थी कि दिसंबर 2020 में हम जो गर्दिशी कर्जा है उसको जीरो कर देंगे। तो नाज़रीन, बजाय जीरो होने के यहाँ पे ये बात रिकॉर्ड के ऊपर रहे कि 102% इजाफा हुआ, और ये भी प्रोविजनल नंबर है जो CCOE में शेयर हुआ है, अभी एक्चुअल नंबर बाद में पता चलेगा। अब आ जाते हैं कामरान आपकी बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जी पहले साल के मुकाबले में अब नेट सिर्फ 177 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ये बात इस हद तक ठीक है कि नेट जो खालिस्तान इजाफा अब हुकूमत का दावा है, वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब, हम उनका बात की रिस्पेक्ट करते हैं, वो 177 अरब है, लेकिन असल बात जो है वो नालायकी किधर है वो हम आपको बताते हैं। जो कमी नेट दिखा रहे हैं ये आपके मेरे अमीर गरीब साहब के ऊपर एक बोझ मजीद डाला, उसकी वजह से दिखा रहे हैं। अब हकीकत क्या है? हकीकत कामरान ये है कि इस साल भी जो हुकूमत की अपनी इनएफिशिएंसी, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, पावर सेक्टर ओवरऑल, उसकी इनएफिशिएंसी और कम बजट में पैसे होने की वजह से जो ग्रॉस इजाफा हुआ है वो 498 अरब रुपया है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, जो ग्रॉस इंक्रीज सर्कुलर डेट में हुआ इस साल 498 अरब रुपया है। अब 177 अरब वो क्या नंबर है उस पर बाद में आते, मैं थोड़ा सा इसके जरा 498 का ब्रेकअप दे देता हूं। इसके अंदर जो अनबजटेड सब्सिडीज हुकूमत ऐलान करती है जी कि हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को सस्ता उसको टैरिफ देंगे, वो कहती है कि हम 300 यूनिट्स से जो माहाना कम कंज्यूमर है उनके ऊपर कम हम बिजली इंक्रीज करेंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो जो खुद नाजरीन पावर डिवीजन ने काबीना की कमेटी को बताया कि 130 अरब रुपया इस साल बजट में कम रखा गया था जो गर्दिशी कर्जे में शामिल हुआ। इसी तरह
जो सारिफिन है वो पैसे अदा कर देते हैं, बिजली की कीमत अदा कर देते हैं, हुकूमत पूरे पैसे कुछ जगहों से नहीं इकट्ठे कर पाती, तो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो अदायगियां होनी होती हैं वो डिले हो जाती है। उसके ऊपर हुकूमत ने इस साल उनको 72 अरब रुपया उनको सिर्फ सूद की मद में दिया, जो पिछले साल के मुकाबले में 31% ज्यादा। कामरान, तीसरा पॉइंट ये है, जो पावर होल्डिंग लिमिटेड एक कंपनी हुकूमत ने बनाई हुई है, उसके अंदर बैंक से कर्जा लिया जाता है, कर्जा लेके वो आईपीपी को दिया जाता है, वो कर्जा जो है उस कंपनी में पार्क कर दिया जाता है, तो वहां पे इन्होंने जो सूद दिया इस साल वो 37 अरब रुपया दिया है। और ये जो 37 अरब का सूद है पिछले साल से तकरीबन 47% कम है। उसकी वजह यह है कि आपके इस दफा शरह सूद ओवरऑल जो कम है 7% के करीब थे। ये काइबोर प्लस 2 या 3% के करीब ये रेट होता है, 3 तो नहीं था, 3 से कम होता है। तीसरी चीज जो पेंडिंग जनरेशन कॉस्ट है, मतलब आपने जो टैरिफ में इंक्रीज करना था पिछला आपने नहीं किया, यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कामरान। ये पेंडिंग जनरेशन कॉस्ट का जो था पिछले साल इन्होंने 270 अरब रुपया उसमें इजाफा किया था, यहां पे इन्होंने इस साल कम इजाफा किया 48 बिलियन, जिसमें कोई 82% कमी हुई है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि आपने टैरिफ बढ़ाया। यहां पे कारकर्दगी सारे दिखा देते हैं, नून लीग ने भी दिखाई थी और पीटीआई भी दिखा रही है लोगों के ऊपर मजीद बोझ डालकर। और जो नॉन पेमेंट टू के इलेक्ट्रिक है उसके ऊपर इन्होंने कुछ 83 अरब रुपया उनको देना था, वो भी सर्कुलर डेट के ऊपर गया, 6% 8% इजाफा हुआ है। और जो डिस्को के लॉसेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, ये पॉइंट नोट करने की जरूरत है और आपको पूछना चाहिए, ये जो हुकूमती वज़रा है उनको जवाब देना चाहिए। मैंने हमाद अज़हर से भी रब्ता किया, ताबिश गोयर साहब से भी रब्ता किया, वो तो खैर ट्रैवल कर रहे थे। मैंने उमर अयूब जिनके पीरियड का ये सारा, उनसे भी रब्ता किया, कोई वजीर इसके ऊपर जवाब देने को भी तैयार नहीं था। जो डिस्को के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेज हैं वो 42 अरब जो थे आज से 1 साल पहले, उससे बढ़कर 54 अरब रुपए हो गए और इसमें 23% इजाफा हो गया। ये एफिशिएंसी जिसको हम देख रहे हैं। मेरे ऊपर आप बिजली की कीमत बढ़ा के आप जितना मर्जी क्लेम कर ले कि जी हमने कम कर दिया सर्कुलर डेट, उससे कम नहीं होता। इसी तरह जो अंडर रिकवरीज थी पिछले साल हुकूमत की 199 अरब रुपए की थी, इस साल उसमें बेहतरी दिखाई, 74 अरब रुपए की अंडर रिकवरी है। कामरान, ये है 498 अरब का ब्रेकअप हुकूमती अदादोशुमार है। और जो मैं टैरिफ इंक्रीज की बात कर रहा था, 156 अरब रुपए की टैरिफ रिकवरी दिखाई हुई है, वो यहां से इन्होंने 498 अरब से माइनस किया है। दूसरा जो आईपीपीज को 90 अरब की अदायगी हुई वो माइनस किया। और तीसरा को जो पावर होल्डिंग लिमिटेड से कुछ कर्जा आईएमएफ की शर्त के तहत हमने वहां से निकाल के बजट में बुक किया 77 बिलियन, वो माइनस किया। चलें, तो ये आधा सच हमाद अजहर ने बताया और पूरा सच अभी जो आदादोशुमार के साथ, और हमारे अपने आदादोशुमार नहीं, ये हुकूमत के अपने आदादोशुमार हैं, उनको सामने रखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पीटीआई का तीसरा साल है उसमें गर्दिशी कर्जे में इन रियलिटी कितना इजाफा हुआ। यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक्सपर्ट से बात करेंगे इस मौजू के ऊपर। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजली के बहरान से मुतालिक और जो पावर सेक्टर में हमारे प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ताहिर बशारत चीमा साहब। ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के। तो चीमा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यकीनन आप जिस शहर जिस इलाके में होंगे, हालिया दिनों में आपने देखा कि एक दफा फिर लोड शेडिंग हो रही है। लोग जो आम लोग हैं वो ये सवाल करते हैं, क्योंकि ये हुकूमत तो कहती आ रही है कि हमारे पास इजाफी बिजली है। जब इजाफी बिजली है तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? जी शुक्रिया। इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, फिर आगे चलते हैं। हमारा मसला ये है कि हमारे पास जो बिजली बनाने के प्लांट हैं, पैदावारी जो सलाहियत है वो मुख्तलिफ किस्म की है, जिसके अंदर हाइड्रो जनरेशन की है जो पानी पे डिपेंड करती है। इसके बाद थर्मल पावर स्टेशन हैं जिसके लिए तेल या गैस या ईंधन यानी कि कोयला हमें चाहिए। और इसके बाद हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है और खूब मजे करा रहे हैं। और इसके बाद थोड़े से सोलर पावर प्लांट्स और विंड प्लांट्स हैं, अल्लाह ताला की खास मेहरबानी से वो भी चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का वक्त पे आना, यानी कि जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसके मुताबिक, नंबर 1। नंबर 2, तेल पानी जो प्लांट्स के लिए या गैस है उसका मौजूद होना। और इसके बाद यह है कि डिमांड अगर किसी तरीके से बढ़ती है तो डिमांड की मैनेजमेंट भी करना। ये सारी चीजें हमारे पास हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि प्लानिंग जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और मिनट बाय मिनट के लिए प्लान जो है कर लेना चाहिए। और उसका तरीकाकार ये होता है कि पिछले जो 10 साल हैं
ان کے فگرز کو سامنے رکھ لیا جائے تو پھر کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی. بہرحال اب اس طرح جو ہے وہ تھوڑی سی چیزیں سیریس ہو گئی. پانی جو ہے وہ کم آیا اور کچھ نہیں تو 25% جو ہے اس میں کمی آئی. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ منگلہ جو ہے وہ اس دفعہ شاید بھرے ہی نہ, تو آپ خود سوچئے کہ پنجاب کی زراعت کے ساتھ کیا بنے گا. وہ تو خیر چلیں ایک طرف چھوڑیے. اس کے بعد یہ ہے کہ گیس فیلڈ جو ہیں وہ بھی اینول ٹرن اباؤٹ پہ ہیں, وہ بھی آ گئیں اسی وقت جب پانی نہیں تھا. اور اس کے بعد جو LNG کی پروکیورمنٹ تھی وہ بھی افیکٹ ہو گئی, کیونکہ جو ری گیسیفیکیشن پلانٹ ہیں ان میں بھی میک اوور ہونا تھا یونٹ کا وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اکٹھی ضرور ہوئیں, لیکن پلاننگ کا بھی فقدان رہا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی اچھا طاہر صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. اب ایک اور جو چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے پروگرام میں کہ ایک طرف تو یہ ساری لوڈ شیڈنگ ہے, دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان, وزیر خزانہ شوکت ترین وہ کہتے ہیں ہم بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے, اور نیپرا نے کل نوٹیفائی کر دیا ₹2.97 اوور آل انکریز فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں. تو یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں اور یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ مجھے بجلی کی قیمت نہیں بڑھانی اور نیچے سے بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے, اس کا ایشو ہے کیا ایکچوئل؟ جی میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں کہ پہلے ہم چلتے ہیں جیسے آپ کوارٹرلی یا 6 منتھلی یا ایئرلی ایڈجسٹمنٹس کی میں بات کرتا ہوں, کیونکہ آدھے سے زیادہ پیسے جو اب بڑھائے گئے ہیں یہ اس مد میں آتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو ٹیرف بنتا ہے, یعنی کہ جو سالانہ ٹیرف نیپرا دیتا ہے یا ملٹی ایئر کا دے, وہ کچھ ازمپشنز پہ بیسڈ ہوتا ہے. ازمپشنز یہ ہوتی ہیں کہ اتنی بجلی جو ہے وہ بکے گی اور وہ اس مد میں بکے گی, یعنی کہ گھریلو صارفین کے لیے اتنی, اس کے بعد انڈسٹری صنعتی کے لیے اتنی, زراعت کے سلسلے میں اتنی ہوگی. اس حد تک بھی ہوتا ہے کہ اسٹریٹ لائٹ کا ہم کتنا خرچہ ہوگا, یعنی کہ کتنی بجلی اس مد میں بکے گی. اور اس کے بعد جب یہ مدیں مقرر ہو جاتی ہیں تو اس کے ریٹ سامنے آ جاتے ہیں اور اس کی بیس پہ ہمارا جو ہے ٹیرف بن جاتا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے 2 سال سے بالخصوص, اس سے پہلے بھی ایسے تھا لیکن بالخصوص 2 سالوں سے جو assumptions ہیں اس کے مطابق جو ہیں ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں کام نہیں کر, اور شاید انہیں پوچھا بھی نہیں جا رہا, کیونکہ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل کام ہوتا ہے کہ assumption جس پہ یہ ٹیرف لیا گیا وہ چینج کیوں ہو گیا. اس سلسلے میں عرض کروں گا, ایک تو کووڈ کا بھی اس پہ اثر پڑا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہے, اور اس کے بعد جو پڑتال ہے ڈسکوز کی اس میں بھی کمی تھی. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں انہوں نے کہا کہ صنعت کو اتنی بجلی ہم بیچیں گے, یا ہائی اینڈ جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں, یعنی کہ جو زیادہ بجلی جس سلسلے میں کھپت ہے اور جہاں ریٹ بھی ہمیں زیادہ ملتا ہے, وہ ایکس نمبر آف یونٹس بیچیں گے, اتنے یہ بیچ نہیں پائے. جب بیچتے نہیں ہیں تو اس کی ساری جسے کہتے ہیں جی اکنامکس چینج ہو جاتی ہے. تو وہ اجازت ہے کہ اگر کسی طریقے سے یہ اکنامکس چینج ہو جائیں تو آپ جو ہے منتھلی یا کوارٹرلی یا ایئرلی ایڈجسٹمنٹ میں وہ پیسے لے سکتے ہیں. لیکن صرف دیکھنا صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ, ایک منٹ جی چیمہ صاحب, اب یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں, دیکھیں جو ₹2.97 حکومت نے جو نوٹیفائی کیا ہے انکریز, چلیں بجلی کی مد میں تو چلیں آپ بڑھائیں, لیکن یہ ₹1.25 فی یونٹ انہوں نے ایک سرچارج بھی اب لگایا ہے. اب یہ سرچارج اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ حکومت کی اپنی کوتاہی ہے, پاور سیکٹر کی اپنی کوتاہیاں ہیں, مطلب غلطی آپ کریں اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ میں بھگتوں. کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہے؟ جی میں جلدی سے آپ کو عرض کر دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوارٹرلی یا جیسے کہتے ہیں ہاف ایئرلی یا ایئرلی ایڈجسٹمنٹس ہیں اس میں بھی پڑتال یعنی کہ آڈٹ کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ازمپشن میں اسٹیٹسٹکلی جو ایرر میں آتا ہے 1-2% کا آتا ہے, اس سے زیادہ نہیں آنا چاہیے. پڑتال کی کمی ہے اس لیے کہ جو کمپنیز ہیں انہوں نے ایک وتیرہ نیا پکڑ لیا ہے, کیونکہ انہیں اجازت دی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں بجلی بند کر دیں, بجلی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. جب نہ بکے گی تو اس کے بعد نہ ہی اس میں لاسز ہوں گے, نہ یہ ہوگا کہ بل لوگوں نے ادا نہیں کیا. تو اس لیے وہ بھی مسائل ہیں, اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے پاور ڈویژن کا. اب آ جاتے ہیں کہ جو ایک سرچارج جو ہے ₹1.25 کا ڈالا گیا, وہ قانون میں جو چینج آئی تھی
وہ اس کے تحت ہے جس میں اجازت دی گئی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ مختلف مقاصد کے لیے جو ہے سرچارج ڈال سکتے ہیں، جس میں جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کوئی پروجیکٹ نیا آ رہا ہے، جیسے نیلم جیلم ایک دفعہ آیا تھا تو اس کے لیے بھی ایک نیلم جیلم کا سرچارج لگایا گیا تھا. لیکن اب ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کیونکہ ڈسکوز پرفارم نہیں کر رہی، کیونکہ ڈسکوز جو ہیں وہ لاس میکنگ ہیں، نتیجتاً یہ ہے کہ پوری جسے کہتے ہیں ریکوری نہیں ہو رہی، 100%، 90% کے قریب ہے، اسی طرح لاسز پورے نہیں ہوتے. تو علاوہ ازیں جو سبسڈی گورنمنٹ دیتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ برڈن جو ہے وہ گورنمنٹ پہ رہ جاتا ہے. تو وہ پھر اسی طریقے سے پورا ہوگا. آسان طریقہ تو یہی ہے. طاہر بشاری صاحب، بیسکلی آپ یہ موٹی بات اگر ہم کریں وہ یہ ہے کہ جتنی مرضی نالائکی ہو کوئی مسئلہ نہیں، جتنی مرضی چوری ہو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے جو قانون ہے وہ تبدیل کر دیا ہے. جو ایماندار کنزیومر اسلام آباد، لاہور، ملتان، گجرانوالا، فیصل آباد بیٹھا ہوا ہے وہ بل دے رہا ہے. آپ بالکل پریشان مت ہوں، ہم آپ کی چوری، اپنی نالائکی اور اپنی شاہ خرچیاں ان سے ریکور کر لیں گے 10% جو ہے وہ سرچارج لگا کے. میں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا سا میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں آپ کو اجازت دینی ہوگی حکومت کو. ہوتا یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں بجلی کی چوری کرنا، اس کے بعد بل ادا نہ کرنا، اس کا کلچر تو ضرور ہے، یہ تو ایک مسئلہ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے آپ نے خود کہا کہ اگر کرے کوئی تو بھرے کوئی اور، وہ بھی غیر مناسب ہوگا. اچھا، اس میں جو کمی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو ڈسکوز ہیں، خاص طور پر جو لاس میکنگ ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے، سدرن پنجاب میں ہے، وہاں کی ڈسکوز نے جتنی محنت ہونی چاہیے، ظاہر ہے حکومتوں کی جسے کہتے ہیں اسسٹنس کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے کرنا ہوتا ہے، تاکہ اگر آج چوری ہو رہی ہے ایکس لیول کی تو کل ایکس مائنس وائی لیول کی ہو. اس سلسلے میں محنت نہیں ہوئی اور انہیں شاید کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے. اور سب کی سفارش کے مطابق پھر یہ ہے کہ یہ ₹1.25 ڈل گیا، اس لیے کمی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. چلیں، بہت شکریہ طاہر بشارت چیمہ صاحب، آپ نے اپنا ویلیوبل ان پٹ دیا. یہاں پر ناظرین بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذکر کریں گے کہ کیا امریکہ نے بالآخر افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امپورٹنٹ سوال یہی کہ کیا امریکہ نے اب خاموشی سے افغانستان کے اندر طالبان کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. یہ سوال میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ بالآخر 20 سال جو امریکہ کی جو فوجی طاقت، اس کا جو مرکز تھا جسے بگرام ایئر بیس کہتے ہیں یا فوجی اڈا کہتے ہیں، انہوں نے خاموشی کے ساتھ اسے خالی کر دیا ہے. نہ کوئی وہاں پر کوئی تقریب ہوئی کہ باقاعدہ طور پر اس فوجی اڈے کو حوالے کیا جائے افغان حکومت کو، اور خاموشی کے ساتھ وہ وہاں سے نکل گئے. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بالآخر امریکہ نے کہیں نہ کہیں اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے. کیونکہ اگر وہاں پر انہیں کامیابی ملی ہوتی تو باقاعدہ طور پر ایک پروقار تقریب ہونی چاہیے تھی. اور شہباز، اس بگرام ایئر بیس کی بھی بات کریں تو ایک ہسٹری ہے اس کی، کیونکہ 1980 کی دہائی میں یہ پہلی دفعہ جو روسی افواج جب افغانستان میں آئیں تو انہوں نے یہ وہاں پر یہ فوجی اڈا بنایا. اور 9/11 کے بعد پھر ظاہر ہے کہ امریکہ جب آیا تو یہ بنیادی طور پر مین ایک انٹری پوائنٹ تھا امریکہ کا افغانستان کے اندر. اور ایٹ اے ٹائم وہاں پر 10,000 جو فوجی ہیں ان کو ٹھہرانے کی جگہ تھی، ہر طرح کے جہاز، ہر طرح کی فیسلٹیز. وہ اٹ سیلف ایک آپ کہہ لیں کہ شہر تھا. اور ایون وہاں پر بگرام جو پریزن ہے وہ بڑی نوٹوریس تھی گوانتانامو بے کے بعد. اور اب وہ جب وہاں سے نکلے ہیں تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اتنی خاموشی سے نکلے ہیں کہ وہاں پر جو مقامی جو افغانی لوگ تھے انہوں نے وہاں پر ان کے جانے کے بعد فوراً وہاں پر ہلا بول دیا، کیونکہ وہاں پر کہتے ہیں کہ ٹریجر ٹروو ہے، مطلب اتنا خزانہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو لوگوں نے وہاں پر لوٹ مار شروع کر دی. اور پھر وہ افغان فورسز وہاں پر آئے اور تب انہوں نے کنٹرول کیا. تو وہ افغان جو گورنمنٹ ہے یا جو وہاں کے ذرائع ہیں، ایون وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بغیر کوارڈینیشن کے وہ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ روسی افواج وہاں سے نکلی تھیں، آج امریکہ
اسی طریقے سے خاموشی کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فار دا سیک آف کلیئرٹی کہ کوئی وہاں پہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور سیریمنی نہیں ہوئی. بالکل ابھی تک کوئی امریکنز نے وہ اڈا خالی کر دیا اور خاموشی سے چلے گئے اور افغان سیکورٹی فورسز کو اس کو انہوں نے ہینڈ اوور نہیں کیا. جی بالکل, جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بالکل کوآرڈینیٹ نہیں کیا اور لوگ وہاں پر اس لیے دبا کے بھاگ گئے. یہ بات ہے نا. بالکل, اگر کیوں دیکھیں اگر انہوں نے کوئی چیز اچیو کی ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر باقاعدہ طور پر اس کی تقریب ہوتی, تو انہوں نے تسلیم کر لیا. اس کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ کیچ ہے, دیکھیں اس سے پہلے یہ بھی بہت زیادہ کانسپریسی تھیوری رہی کہ کہ امریکہ افغانستان سے جانا چاہتا ہے لیکن کچھ جو فیسلٹیز ہیں, مثلا یہ جو بغرام فوجی اڈا ہے, اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے, مطلب کانسپریسی تھیوریز تھیں. لیکن اب جب انہوں نے یہ خالی کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپلیٹلی اس کو ابینڈن کر رہے ہیں. اب ان کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب امریکہ کے 2 ہی آبجیکٹیو ہیں افغانستان کے اندر, ایک جو ان کے کچھ 650 افواج جو ہیں وہ پیچھے رہیں گی, ایک کہ وہاں پہ جو ان کا ڈپلومیٹک مشن ہے امریکہ کا اس کو تحفظ دینا ہے, اور دوسرا جو امریکی جو افغان افواج ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی ہے, وہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ہو یا دوسرے معاملات ہوں. اور خود جو جنرل اسکاٹ ملر جو فورن فورسز کو وہاں پر ہیڈ کر رہے تھے, کمانڈر تھے, لانگسٹ سرونگ وہاں پہ افغانستان کے اندر تھے, جو انہوں نے بھی اپنی کائنڈ آف فیئر ویل اسپیچ کی ہے, انہوں نے بالکل واضح بتا دیا ہے کہ افغانستان خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو ایسے حالات میں جو ہم نے کل بھی ذکر کیا بریفنگ کے حوالے سے, جو خطے کے ممالک ہیں, وہ پاکستان ہو, وہ روس ہو, ایران ہو یا پھر باقی ممالک ہوں, وہ کافی حد تک پریشان ہیں. دو کہ اس کا اعلان وہ پہلے کر چکے تھے کہ ہم جا رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر بھی جو میری لوگوں سے بات ہوئی اور روس ہے یا باقی جو لوگ ہیں, ان کے خیال میں یہ اب ہیسٹری وڈرال ہو رہا ہے اور اس کی امپلیکیشنز کافی ہیں. کامران, یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری اور یہ اب ہم زیادہ فالو کریں گے. لگتا ہے بجٹ گزر گیا ہے, اکانومی تھوڑی سی ہم پیچھے رکھیں گے, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ بجٹ کے اہداف وہ تبھی اچیو کر پائیں گے اگر آپ کے کوئی امن اور آپ کی سیکورٹی. لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے, واپس ہم پاکستان آتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے بجٹ کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز اس دفعہ اناؤنس کی. شوکت ترین صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا کہ حکومت اب یہ اپروچ لینا چاہ رہی ہے کہ باٹم اپ اپروچ. پہلے ایک دنیا کا جو ماڈل تھا کیپٹلسٹ ورلڈ کا کہ امیر ترین لوگ جو ہے وہ ترقی کریں گے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ نیچے پہنچیں گے. تو عمران خان صاحب کا اب یہ ماننا ہے کہ وہ تو پتہ نہیں کتنے عرصہ لگتا ہے, 15-20 سال جو شوکت ترین صاحب کی اسٹیٹمنٹ, اب وہ 40 سے 60 لاکھ گھرانوں کو وہ ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں اس سال جو مالی سال نیا شروع ہوا ہے, جس میں ان لوگوں کو وہ سستے قرضے پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے جو پلیٹ فارم وہ کامران یوز کر رہے ہیں وہ اخوت کا اور اس طرح کے جو باقی نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں اس کا وہ نازم و پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم ابھی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امجد ثاقب صاحب جو اخوت کے ہیڈ ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ کیا حکومت کا جو یہ ویژن ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا. اسٹے ود اس. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سے چند سال پہلے بنگلہ دیش کا ایک بینک تھا گرامین بینک, جن کو ڈاکٹر یونس چلاتے تھے. ان کو نوبل پرائز ملا تھا. وہ اس لیے ملا تھا کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو قرضہ دیا جن کو عام طور پر بینک قرضہ نہیں دیتے, اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ بنگلہ دیش کے اندر غربت سے باہر آئے. پاکستان میں بھی اسی طرح کی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ لوگوں کو غربت سے ہمیشہ کے لیے باہر نکالا جائے. اور اسی حوالے سے ایک اخوت فاؤنڈیشن جو ہے وہ جو مائکرو فائنانس یعنی کہ جو چھوٹے قرضے ہیں ان لوگوں کو جو عام طور پر بینک قرضہ نہیں دیتے ان کو قرضہ دینے کی بلا سود کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ ان کو جو ہیڈ کرتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کو, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے. تو ڈاکٹر صاحب, پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے, لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے بہت سی غیر سرکاری تنظیمیں کام کر رہی ہیں. جو آپ کی اخوت فاؤنڈیشن ہے, یہ جو نیشنل رورل سپورٹ پروگرام ہے, یہ کیسے ڈیفرنٹ ہے ان انیشیٹو سے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جناب, آپ نے یہ گفتگو کی دعوت دی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ذرا مختلف سوچ اور ویژن رکھتے ہیں گرامین بینک سے. بنیادی طور پر کام تو ایک ہی ہے کہ چھوٹے قرضے دینے لوگوں کو تاکہ وہ کو کاروبار کریں, زراعت کریں, لائف سٹاک میں انویسٹ کریں اور پھر اتنی آمدنی کما لیں کہ وہ غربت سے باہر نکل سکیں. تو یہ لاکھوں لوگ نہیں ہیں, یہ کروڑوں لوگ ہیں. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے, دنیا بھر میں مائکرو فنانس ایک بہترین حکمت عملی ہے. لیکن ہمارا اور ان سے تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرضے بغیر سود کے ہونے چاہیے. یعنی ہم اس کو اسلامک کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. پاکستان کا آئین سود سے خلاف جد و جہد کرنا چاہتا ہے اور پھر ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے. اور پھر اگر ہم سیکولر کانٹیکسٹ میں بھی سوچیں تو غریب سے کاروبار نہیں ہوتا, غریب سے محبت ہوتی ہے, دوستی ہوتی ہے. تو اس کانٹیکسٹ کے تحت ہم نے 20 برس قبل
بلا سود چھوٹے قرضوں کی فراہمی کا انتظام کیا۔ الحمدللہ آج وہ بہت بڑے مقام پر پہنچ گیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 150 ارب کی رقم 4.4 قرضوں کی صورت میں پاکستان کے طول و عرض میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ تو ہمارا فرق صرف یہی ہے کہ ہم وی آر ناٹ دی ایکسٹینشن آف کیپٹلزم، وی آر ناٹ دی ایکسٹینشن آف مارکیٹ اکانومی۔ ہم مارکیٹ اکانومی میں رہتے ہوئے بھی غریب کو اس کو اتنا قرضہ اس حد تک دینا چاہتے ہیں اور ان شرائط پر دینا چاہتے ہیں جو اس کے لیے کارآمد ہوں۔ تو یہ ہمارا اور اخوت کا اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے، اتنا بڑا جب آپ آپریشن رن کرتے ہیں تو آپ کو پیسوں کی اور آگے آپ پھر آپ انٹرسٹ فری جیسے آپ فرما رہے ہیں آپ قرضے دیتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی غالباً انہوں نے کچھ اناؤنس کیا تھا اخوت فاؤنڈیشن کے لیے، حکومت کی طرف سے آپ کو ابھی تک کتنے پیسے ملے ہیں اور اس کا آگے کتنا ابھی تک ڈسبرس کر چکے ہیں جو ڈیزرونگ پیپل ہیں ان کے درمیان؟ اس دفعہ جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں یہ ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ ہر پاکستانی شہری کو، کسان کو یا غریب آدمی کو اگر اس کے پاس کوئی ایسا منصوبہ ہے جس پر عمل کر کے وہ کاروبار شروع کر سکتا ہے تو 5 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ ایسا انتظام یا ایسا اعلان آج سے پہلے کسی بھی شاید ترقی یافتہ ملک میں نہ کیا گیا ہو کہ ریاست اپنے لوگوں کو بغیر سود کے قرضہ دینے کے لیے پارٹنر بنے گی اور مدد فراہم کرے گی۔ تو اس میں حکومت نے کہا ہے کہ یہ ہول سیلنگ اور آگے پھر جا کر یہ ریٹیلنگ ہوگی، یعنی بینک یہ قرضوں کی رقم فراہم کریں گے مائکرو فنانس اداروں کو، اخوت اور بہت سارے اور ادارے ہیں، اور پھر وہ ادارے آگے یہ لوگوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ بینکس کے جو ہے ان کی یہ شاید صلاحیت نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی تک پہنچ سکیں، وہ کارپوریٹ یا کمرشل اس لیول پر وہ لینڈنگ کرتے ہیں۔ تو یہ حکومت نے کہا کہ ہم بینکوں کے اخراجات بھی اٹھائیں گے اور مائکرو فنانس اداروں کے اخراجات بھی اٹھائیں گے، یعنی یہ تمام اخراجات حکومت اٹھائے گی اور لوگوں کو 0% کے اوپر یہ قرضے ملیں گے۔ تو یہ اس کے لیے اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے۔ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں نا جو بینکس ہیں وہ کوئی بھی ایسی حکومت کی اسکیم ہوتی ہے وہ اپیرنٹلی تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ رسک نہیں لیتے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مثال نواز شریف صاحب نے بھی جب اناؤنس کیا تھا، انہوں نے یوتھ لون پروگرام 200 ارب کا پلان تھا، چند ارب روپے بھی شاید نہیں انہوں نے ڈسبرس کیے تھے۔ یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی سے جو بینکس ہیں، کمرشل بینکس ہیں آخرکار وہ ماضی سے بالکل ڈیفرنٹ ریئیکٹ کریں گی اور آپ لوگوں کو وہ آگے پیسے دیں گے اور پھر آپ آگے ڈسٹریبیوٹ کر پائیں گے؟ تبدیلی کیا ہے ماضی سے اور اب میں فرق کیا آئے گا؟ ڈیزائن ماضی کے پروگراموں سے بہت مختلف ہے۔ اس میں حکومت نے کہا ہے کہ اگر بینک فار ایگزامپل 10 ارب روپے کی لینڈنگ کرتا ہے کسی مائکرو فنانس اداروں کو، تو حکومت نے 10 ارب کی 100% گارنٹی اٹھائی ہے، یعنی حکومت نہ صرف اس 10 ارب کی کاسٹ دے گی بلکہ اس کے علاوہ حکومت یہ یقین دہانی بھی کرائے گی کہ اگر خدا نخواستہ جتنا بھی ڈیفالٹ ہوا، خدا نخواستہ 100% بھی ڈیفالٹ ہوا، تو حکومت اس تمام رقم کو واپس کرنے کی پابند ہوگی۔ اتنی بڑی گارنٹی، اتنی بڑی ایشورنس کسی کو مل جائے کہ اس کی بینک نے تو ٹی بلز میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اتنے ہی پیسہ منافع کی صورت میں بھی بینک کو مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ 100% گارنٹی بھی ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کو بھی یہ احساس ہے کہ انہوں نے ملکی ترقی میں ایک کردار ادا کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری فائنینشیل، سوشل اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز جو ہیں نا وہ فوکس ہو کر الائنڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یقینی طور پر آپ دیکھیں کہ وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے تو میکسیمم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ ایلیجبل جو ایک کون اہل لوگ ہیں یہ قرضہ لینے کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں غربت اور بے روزگاری ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تو کون سے لوگ آپ کے پاس آ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو بھی آپ کی اسکیم ہے؟ سوال ہی یہی ہے کہ کون لوگ اس میں قرضہ لینے کے مستحق ہوں گے۔ پہلی بات، جس کے پاس قابل عمل کاروباری منصوبہ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس کی پہلے سے کلین کریڈٹ ہسٹری ہوگی۔ نمبر 3، جو کسی بھی طرح کے سماجی جو یا اخلاقی کسی جرم میں ملوث نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ اس کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اس پیسے کو خرچ کرنے کی۔ ایک آدمی جو ہے وہ کیا کاروبار کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، وہ اکنامکلی ایکٹیو بھی ہے کہ نہیں، اور پھر وہ ان علاقوں میں جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن میں رہتا ہو جہاں پر جن مائکرو فنانس اداروں کے توسط سے حکومت یہ کام کرے گی وہ آپریشنل ہیں، اور یہ ادارے ملک بھر میں ہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں
دیانت امانت کے علاوہ کیپیسٹی اور اس کے پاس قابل عمل منصوبہ، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو صاحب اگر کسی کے جیب میں کوئی پیسہ ہے ہی نہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا فائنینشیل ریکارڈ کلین ہونا چاہیے، تو یہ آپ کیسے ویریفائی کریں گے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ آئے تو تب وہ کرے، کیونکہ کہتے ہیں جب آپ کی جیب میں کچھ ہوتا ہے تب آپ شاید آپ کا دماغ بھی کام کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا تھوڑا ٹف نہیں ہے، یا اس حوالے سے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کی کوئی جانکاری کرتے ہیں؟ نہیں سر، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نہیں شرط کہ اس کی جیب میں پیسہ ہو، یہ شرط ہے کہ وہ ماضی میں نادہندہ نہ ہو، ماضی میں اس نے کوئی کسی قسم کی لوننگ لے کر اس کو ڈیفالٹ نہ کیا ہو. اس کا کلین ریکارڈ سے مراد یہ نہیں ہے اگر اس کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس تجربہ ہے اور قابل عمل منصوبہ ہے تو وہ سر ماتھے پر. ایسے ہی لوگوں کی تلاش کریں گے ہم، کیونکہ اگر ایسے لوگوں کی ہم مدد نہیں کریں گے تو پھر کس کی مدد کرنی ہے؟ تو یہ اس کے لیے اپنے ایکوٹی ہو یا نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. کلین فائنینشیل ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے کوئی ڈیفالٹ نہ کر چکا ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کو تو آپ اپنا قیمتی سرمایہ نہیں دے سکتے. آپ رسک تو انہی کے ساتھ لیں گے نا جو ہمارے پاس وقت بالکل کم ہے. آپ اگر 10-20 سیکنڈ میں بتا دیں کہ یہ جو گورنمنٹ نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ 40 سے 60 لاکھ لوگوں کو قرضے دینے ہیں چھوٹے، ڈو یو تھنک کہ یہ ریئلسٹک ٹارگٹ ہے، یہ اچیو ہو سکتا ہے اس سال؟ جی 40 سے 60 لاکھ کا ٹارگٹ حکومت کا نہیں ہے. دس از دی الٹیمیٹ فگر. یہ 2 سال میں ہو، 3 سال میں ہو، 4 سال میں ہو. اے گریٹ بگننگ ہیز بین میڈ، اور اس سال مجھے یقین ہے کہ 5 سے 10 لاکھ کم از کم، اور یہ 5 سے 10 لاکھ لوگ اپنے ساتھ 2-2 3-3 4-4 اور بھی امپلائمنٹ جنریٹ کریں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ اٹ از پرفارمڈ، اور اس میں یہ سارے کا سارا منصوبہ ایک دن میں یا ایک سال میں نہیں ہے، بٹ اٹ ہیز بین کنسیوڈ کہ یہ فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹارگٹ پر ہم پہنچیں گے، اور ہر شخص جو بینکیبل ہے اس کو بغیر سود کے یہ قرضہ ملے گا تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا. یہ بہت ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ چھوٹے قرضے، کیونکہ بڑے لوگوں کو تو قرضے مل جاتے ہیں، جو غریب آدمی ہے اس کے پاس اگر آئیڈیا بھی ہے تو اس کو شاید قرضہ نہیں ملتا. تو لیٹس ہوپ کہ اس پروگرام کے ذریعے جو لوگ جن تک رسائی نہیں ہے ان قرضوں کی، تو وہ بھی یہ قرضہ حاصل کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.